ستارہ اور جہانگیر زبیر کو لوٹ کے بھاگے تھے اور اب خود بھی لوٹنے والے ہیں، کیونکہ جس ہوٹل میں وہ سٹے کر رہے ہیں وہاں کے مالک اور ملازموں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ میاں بیوی نہیں ہیں بلکہ کوئی بڑی واردات کر کے آئے ہیں اور لڑکا لڑکی کو بھگا کے لے کے آیا ہے۔ دوسری طرف فائنلی زبیر کو ہوش تو آ جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف وہ پارشلی بلائنڈ ہو چکا ہے بلکہ اب چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہے تو اسے شدید ذہنی صدمہ پہنچتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کے ساتھ یوں اچانک کیوں اور کیسے ہو گیا۔ جبکہ زبیر کی ماں بہنیں سوچتی ہیں کہ فی الحال زبیر کو ستارہ اور جہانگیر کے فراڈ کے بارے میں نہ بتایا جائے، پہلے ہی زبیر کو اتنا بڑا ذہنی صدمہ پہنچا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ستارہ اور جہانگیر کے گھر کو لوٹ کے بھاگنے کا بتائیں تو زبیر جان سے ہی چلا جائے۔ لیکن یہ لوگ بھی آخر کب تک زبیر سے سچائی چھپائیں گے، کیونکہ زبیر تو ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ستارہ کو آوازیں دیتا ہے اور پھر اپنی ماں بہنوں سے کہتا ہے کہ مجھے پورا یقین ہے ستارہ تو ضد کر رہی ہوگی ہاسپٹل آنے کے لیے، لیکن آپ لوگوں نے اسے ساتھ لانے سے صاف انکار کر دیا ہوگا۔ اب زبیر ہاسپٹل سے جلد گھر جانا چاہتا ہے اور سب لوگ سہارا دے کے زبیر کو جب گھر لاتے ہیں تو زبیر گھر انٹر ہوتے ہی کہتا ہے اماں جلدی سے ستارہ سے کہیں کہ مجھ سے آ کے ملے، میرا دل اس کے لیے بہت بے چین ہو رہا ہے۔ فائنلی اماں کو بتانا پڑتا ہے کہ زبیر تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں زہر دیا گیا ہے اور تمہیں یہ بھی اندازہ ہوگا ہی کہ زہر کون دے سکتا ہے۔ تو زبیر کو یاد آتا ہے کہ اس رات ستارہ نے سونے سے پہلے مجھے دودھ کا گلاس دیا تھا اور ساتھ ہی ذو معنی بات بھی کی تھی کہ اب آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب ستارہ نے مجھے جانتے بوجھتے جان سے مارنے کی کوشش کی صرف اس لیے کہ میں نے ستارہ کو گھر کے کام کرنے کا کہہ دیا تھا۔ اور پھر زبیر کو ایک دم سے وہ بھی یاد آتا ہے جب آدھی رات کو ستارہ اور جہانگیر گھر کی بیک سائڈ پہ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، ہاتھ پہ ہاتھ مار کے باتیں کر رہے تھے، جس پہ زبیر کہتا ہے کہ ستارہ میرے ساتھ بے وفائی کیسے کر سکتی ہے جس سے میں نے اتنی محبت کی، جس پہ زبیر کی ماں بہنیں سوچتی ہیں کہ اب زبیر کو سچائی بتا ہی دینی چاہیے۔ تو زبیر کی بڑی بہن شاہانہ غصے میں آ کے کہتی ہے کہ ستارہ صرف بے وفا ہی نہیں، قاتلہ، دھوکے باز اور چور بھی ہے۔ اور پھر جب زبیر کو پتہ چلتا ہے کہ ستارہ اور جہانگیر دونوں نے منصوبے کے تحت ان لوگوں کو دودھ میں سلیپنگ پلز اور زبیر کو زہر دی تھی اور دونوں سارے زیورات اور پیسہ گھر سے لے کے فرار ہو چکے ہیں، جہانگیر تو ستارہ کو جاتے ہوئے طلاق بھی دے گیا تھا، لیکن ستارہ کو پتا تھا کہ تم اسے کبھی طلاق نہیں دو گے اور خلا کا کیس کرے گی تو پھنس جائے گی، تبھی اس نے تمہیں زہر دے دیا کہ تم سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے اور وہ اس جہانگیر کے ساتھ شادی کر سکے۔ اور زبیر سے کہتی ہے کہ ہمیں فوراً سے پہلے اس چورنی اور قاتلہ کے خلاف پرچہ کٹوانا چاہیے۔ زبیر تو جب یہ سب سنتا ہے اس کے تو جیسے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جاتی ہے۔ اور دوسری طرف ستارہ اور جہانگیر کے برے کام کا بھی بہت بھیانک انجام ہونے والا ہے، کیونکہ جو کچھ وہ یہاں سے لوٹ کے گئے تھے اب وہ سب ان سے بھی آگے لوٹ لیا جائے گا، تو چوروں کو مور پڑنے والے ہیں۔ اب ہوٹل کا مینیجر اپنے ملازم سے کہتا ہے کہ کسی بہانے سے ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر لے کے جاؤ۔ دونوں کمرہ چھوڑنا تو نہیں چاہتے اور بار بار اپنے بیگز کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور پھر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہیں کہ اگر ہم بیگ ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس سے ہوٹل والوں کو شک ہو جائے گا اور اگر چھوڑ کے جاتے ہیں تب بھی فکر رہے گی۔ جبکہ ستارہ جو جہانگیر کو بتا چکی ہے کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ زبیر تو زندہ ہی نہیں کہ ہمارے پیچھے آئے یا پولیس میں رپورٹ کر سکے، جبکہ اس کی ماؤں بہنوں کو ستارہ اچھی طرح سے دیکھ چکی ہے کہ ان میں زبیر کے بغیر کوئی دم خم نہیں ہے، نہ ہی وہ تھانے کچہریوں کے چکر لگانا چاہیں گی کیونکہ ان سے ساری دولت تو ہم لوٹ آئے ہیں، تو کہاں سے وکیلوں کی فیسیں ادا کریں گی۔ اس لیے اب بے فکر ہو جانا چاہیے اور ہمیں اس گندے سے ہوٹل سے بھی نکل جانا چاہیے۔ بلکہ جہانگیر کو مشورہ دیتی ہے کہ میں تو کہتی ہوں کہ ہم تمہاری حویلی چلتے ہیں اور تم اپنے چچا سے اپنی جائیداد کا مطالبہ کرو، اور اگر وہ اس طرح سے نہیں دیتے تو اب ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ ہم تمہاری جائیداد کے لیے کیس کر سکتے ہیں۔
جبکہ جہانگیر تو پھیکا سا ہو کے ستارہ کی طرف دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ ستارہ بی بی، تم جو خواب سجا کے میرے ساتھ بھاگی ہو نا اپنا ہنستا بستا گھر چھوڑ کے، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرے پاس دولت جائیداد حویلیاں تو کیا، سر چھپانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھری تک نہیں ہے، بلکہ وہ اور اس کا پورا خاندان ہی چور ڈاکو لٹیرے ہیں اور اسی طرح وارداتیں کر کے کہیں نہ کہیں چھپتے پھر رہے ہیں۔ بہرحال ہوٹل کے ملازم کے بار بار فورس کرنے پہ فائنلی ستارہ اور جہانگیر روم کو لاک کر کے اپنی طرف سے تو پوری تسلی کر کے اس کے ساتھ جائیں گے، جبکہ ہوٹل کا مینیجر 2 اور لڑکوں کو ڈپلیکیٹ چابی دے کے روم کی تلاشی کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھیجے گا، اور جب وہ لڑکے نوٹوں اور زیورات سے بھرا ہوا بیگ دیکھیں گے تو ہکا بکا رہ جائیں گے، جس کے بعد یقیناً ان کے بیگ تو ہوٹل کا مالک رکھ لے گا اور ستارہ اور جہانگیر کو دھکے مار کے ہوٹل سے باہر نکال دے گا، اور ساتھ ہی انہیں وارن کرے گا، بلیک میل کرے گا کہ دوبارہ اس ہوٹل کا رخ کیا تو میں فوراً پولیس میں تم لوگوں کے خلاف رپورٹ کر دوں گا، کیونکہ جو کچھ تم لوگ کر کے آئے ہو نا مجھے اچھے سے پتہ چل چکا ہے۔ یوں ستارہ اور جہانگیر کو تو ان کے کیے کی سزا مل ہی گئی ہے، جبکہ پیچھے زبیر ہے جو ابھی تک خود کو ستارہ کے سوگ سے نہیں نکال پایا۔ اب جا کے شاید زبیر کو احساس ہوگا کہ ایک طرف وہ زینت تھی، اس قدر مخلص اور وفا شعار خدمت گزار بیوی، جس کی زبیر قدر نہیں کر سکا، بلکہ زینت اور بچیوں کو دھکے مار کے گھر سے نکال کے بالکل ہی بے آسرا چھوڑ دیا، اور دوسری طرف یہ ستارہ جسے اتنے مان محبت سے بیاہ کے لایا تھا، اپنی جان بنا کے رکھا تھا، اسی نے زبیر کی جان لینے کی کوشش کی۔ اور پھر زبیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ سدرا کہاں ہے اور کس حال میں ہے، جس پہ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ جس لڑکی کا ہنستا بستا گھر برباد ہو جائے، بیٹھے بٹھائے طلاق ہو جائے، وہ کس حالت میں ہوگی۔ سدرا کا خود رو رو کے برا حال ہے، اور سدرا کو اب یاد آتا ہے کہ کس طرح زینت نماز پڑھتے ہوئے دعاؤں میں روتی تھی۔ یہ سب اسی کی بد دعاؤں کا آہوں کا نتیجہ ہے جو ہم سب یوں اجڑ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سدرا زبیر کو اور اپنی ماں بہن کو مشورہ دے کہ ہمیں جا کے زینت سے سچے دل سے معافی مانگنی چاہیے، اگر وہ ہمیں معاف کر دے گی تو شاید ہمارے یہ امتحان بھی ختم ہو جائیں گے۔ لیکن زبیر کہتا ہے کہ کس منہ سے جا کے اس سے معافی مانگوں جب وہ مجھے کہہ بھی رہی تھی کہ یہ جہانگیر جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، اور اس گھٹیا بدماش جہانگیر کی باتوں میں آ کے زینت کو گھر سے بے گھر کر دیا۔ حالانکہ زینت صبح سے شام تک میری اور میرے گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتی تھی، اور بدلے میں اس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا تھا سوائے وقت اور توجہ کے، اور میں بد نصیب اپنی مخلص بیوی کی قدر نہیں کر سکا۔ اور ابھی تو زبیر اور اس کے گھر والوں کے ہوش مزید اڑیں گے جب زینت کو ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور زینت کا نام اخباروں سوشل میڈیا میں آئے گا کہ کس طرح ایک سنگل مدر گھر سے نکالے جانے کے بعد محنت کر کے آج سکسیسفل بزنس وومن بن چکی ہے۔ اور ابھی تو زبیر اور اس کے گھر والوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اسلم، جسے زبیر اپنا بہترین دوست اور بھائی تصور کرتا تھا، اس کی بھی زبیر کی بیوی زینت پہ گندی نظر تھی، اور اپنے دوست کا گھر برباد کرنے کے پیچھے اس کا بھی ہاتھ ہے۔ تو ناظرین، ڈرامے کی سٹوری بظاہر تو بہت سادہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس ڈرامے سے کافی لوگوں کو کافی سبق ملے ہوں گے۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔